الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، بنیادی طور پر ہر انسان فطری اعتبار سے کامیابی کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں فطرت کے اندر بہت سی چیزیں رکھی ہیں، وہاں ایک چیز یہ رکھی ہے کہ انسان کامیابی کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، خون پسینہ بہاتا ہے، گرمی سردی ایک کرتا ہے، دھوپ چھاؤں ایک کرتا ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے کامیابی کی منزلوں تک پہنچنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور اس میں بہت سے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر آج کے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کامیابی کے جو اصول ہیں ان کے اوپر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں۔ علماء کرام اور بزرگان دین نے کامیابی کے لیے 5 اصول بتائے ہیں۔ اگر ہم ان 5 اصولوں کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ان 5 اصولوں میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو علم ہمارے پاس موجود ہے، جس چیز کا علم ہمارے پاس موجود ہے، ہم کم از کم اس علم کے مطابق ہم عمل کریں۔ جتنی نالج جس چیز کے بارے میں ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس نالج کے مطابق اس چیز کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کریں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر ہم مسلمان ہیں، اسلام نے ماں باپ کے حکم کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، ہمیں ماں باپ کی عزت اور احترام کا حکم دیا ہے۔ اب اس چیز کا نالج تو ہر مسلمان کو ہے، ہر شخص کو ہے، اور اگر ہم ماں باپ کے اس فضیلت کو جاننے کے باوجود بھی ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں تو بتائیں کامیابی کہاں سے ملے گی؟ تو کامیابی کے لیے سب سے پہلا اصول، بنیادی اصول کیا ہے کہ ہم جو علم ہمارے پاس ہے اس علم کے مطابق عمل کر کے دکھائیں۔ مثال کے طور پر جیسے بتایا، ماں باپ کی قدر، ماں باپ کی عزت احترام، ماں باپ کے حقوق کا خیال کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ماں باپ کی عزت اور احترام کو اور ان کے حقوق کو جوڑا۔ یہ ماں باپ کے لیے کتنی اہمیت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی وحدانیت کی بات کی، وہاں پر فوراً ماں باپ کے بارے میں ذکر کیا کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ عبادت اللہ کی ہوگی اور حسن سلوک جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ماں باپ کی قدر و منزلت کا علم سب کو ہے، لہٰذا عمل کتنے لوگ کرتے ہیں آپ اب اندازہ لگائیں۔ 100 میں سے جو ہے نا تقریباً 25% لوگ ایسے ہیں جو ماں باپ کا حق ہے وہ حقوق ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ 75% لوگ جو ہے نا جس پر عمل نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے یہ بیسک نالجز ہیں۔ اسی طریقے سے کتنے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ جانتے ہوئے کہ صبر جو ہے نا صبر کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واللہ یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو اتنا اجر دے گا کہ جو ہمارے کیلکولیشن میں نہیں آ سکتا ہے۔ کیا ہم یہ جانتے نہیں ہیں؟ جاننے کے باوجود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم جاننے کے باوجود اس پر عمل، ڈسپلن کا ہونا۔ ظاہر بات ہے ہم تعلیم یافتہ ہیں، ہم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی اگر ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں گاڑی چلا رہا ہوں، سگنلز توڑ دیتا ہوں، مثال کے طور پر میں گاڑی چلا رہا ہوں، آگے ریلوے پھاٹک ہے، اور وہ ریلوے پھاٹک بند ہو گئی ہے، میں اس کا انتظار نہیں کرتا ہوں، تو یہ میری طرف سے ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے، حالانکہ جانتے ہوئے میں اپنے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس طریقے سے بہت سی چیزیں ہیں کہ علم ہونے کے باوجود، اسی طریقے سے دیکھ لیں شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے، بے حیائی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، ان سے کہو مسلمان مردوں سے اور عورتوں سے کہ مسلمان مرد بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں اور مسلمان عورتیں بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ یہ حیا کا اور پاک دامنی کا عین تقاضا ہے۔ کیا ہم یہ چیزیں جانتے نہیں ہیں؟ ان چیزوں کے جاننے کے باوجود بھی ہم جو ہے نا اپنے اس علم کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، اور یہی ہماری کمزوری ہے، اور یہی چیزیں جو ہیں ہمیں کامیابی سے دور کرتی ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز کامیاب ہونے کے لیے یہ ہے کہ جو علم ہمارے پاس، بیسک نالج ہمارے پاس موجود ہے، جتنا بھی علم ہمارے پاس موجود ہے، ہم اس علم کے مطابق جو ہے نا عمل کر کے دکھائیں گے تو ہم کامیابی کے پہلے اصول کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے۔ دوسری چیز کامیابی کے لیے یہ ہے کہ اپنے بڑوں سے تجربہ حاصل کریں۔
مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ جدید دور ہے، جدید دور میں ظاہر بات ہے ہر چیز جو ہے نا جی جدت کی طرف چلی گئی ہے۔ ماں باپ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ماں باپ کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا، بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا، اور جناب بزرگوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا، لوگ کامیاب ہو جاتے تھے۔ اب ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، پرانے خیالات کے لوگ ہیں، لہٰذا ہماری سوچ نئی ہے، جدید ہے، ان کے خیالات پرانے ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہم شارٹ کٹ طریقے سے کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ ہے کہ دوسری چیز جو ہمارے بڑے ہیں ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ تمام مراحل دیکھے ہوتے ہیں، ان تمام مراحل سے گزرے ہوتے ہیں، ان کو ہر اونچ نیچ کا پتہ ہوتا ہے، اور بہت سی جگہوں پر یہ ناکام ہوئے ہوتے ہیں، اور ناکام ہونے کے بعد دوبارہ یہ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ناکامی کے اسباب کیا تھے، اور پھر ہم اس ناکامی سے سروائیو کر کے دوبارہ کامیابی کی طرف آئے تو ان کی وجوہات کیا تھیں، ہم نے کیا کیا تو ہم کامیاب ہوئے۔ تو یہ تجربات ان کے پاس موجود ہیں، اس لیے وہ جو ہے نا جی اپنے تجربے سے آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی بھی فیکٹری کے اندر ملازم کی ضرورت ہوتی ہے تو فیکٹری اونر جو ہوتا ہے اس کی کوشش یہ ہوتی ہے ایسا ملازم مجھے ملے جو کاریگر اور تجربے کار ہو۔ تجربے کار اس لیے ڈھونڈتے ہیں کیونکہ اس کو اس کام کا پتہ ہوتا ہے۔ کسی سکول میں آپ سی وی اگر آپ جمع کروا دیں، کسی ادارے کے اندر سی وی جمع کرا دیں، تو جہاں پر وہ آپ کی کوالیفیکیشن دیکھیں گے وہاں پر وہ آپ کا ایکسپیرینس دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ تجربے کا کوئی توڑ نہیں ہے، ایکسپیرینس کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ جس بندے کو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی پڑھا لکھا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف جو تجربہ کار آدمی ہوتا ہے اس کو وہ چیزیں بھی معلوم ہوتی ہیں جو اس پڑھے لکھے آدمی کو معلوم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ان چیزوں کا تجربہ حاصل کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کامیابی کے لیے علماء اکرام فرماتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ بڑوں کا ادب بھی ہونا چاہیے اور بڑوں سے تجربہ بھی حاصل کرنا چاہیے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اولاد جو ہے اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ محبوب رکھے گی اور اپنے ماں باپ سے دوری اختیار کرے گی، اپنے دوستوں سے قربت اختیار کرے گی، ماں باپ سے دوری اختیار کرے گی۔ کن وجوہات سے؟ انہی وجوہات سے دوری اختیار کرے گی کہ یہ پرانے ذہن کے لوگ ہیں، پرانی طبیعتوں کے لوگ ہیں، آج جدید دور ہے، جدید تقاضے ہیں، ان کو اس دور کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہ قرب قیامت کی نشانی میں سے بھی ایک نشانی ہے۔ آپ یورپ میں جا کر دیکھ لیں، باہر کے ملکوں میں جا کر دیکھ لیں، وہاں ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ ماں باپ کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ بیٹے کی طرف سخت الفاظ کے ساتھ بیٹے کو مخاطب کر سکے۔ ماں باپ کو اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے کہ بیٹے کو ایک تھپڑ مار سکے۔ ماں باپ کو اس چیز کی اجازت ہی نہیں ہے بیٹے کا یا بیٹی کا کان کھینچ کر اس کو راہ راست کے اوپر لا سکے، اس کو اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ایسے کر لیا تو بیٹا ادھر سے فون کرے گا پولیس کو، اور پولیس باپ کو اٹھا کے لے جائے گی۔ باپ کی عزت کہاں گئی؟ ماں کی عزت کہاں گئی؟ ماں کی قدر و منزلت کہاں گئی؟ بڑوں کا تجربہ اور بڑوں کی عزت اور بڑوں کا ادب کہاں گیا؟ کیوں وہاں کی نیو جنریشن جو ہے تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے، بے حیائی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے، ان کے خاندان اجڑ گئے ہیں، ان کے قوم قبیلے اجڑ گئے ہیں۔ ایک لڑکا آتا ہے اس کے باپ کا نہیں پتا ہوتا، اس کے ماں کا نہیں پتا ہوتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جناب بڑوں کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے، بڑوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا ہے اور اس بوجھ کو اتارنے کے چکر میں انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے۔ تو کامیابی کے لیے دوسری چیز کیا ہے کہ بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور تیسری چیز کامیابی کے لیے، تیسری چیز یاد رکھیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ کا فضل ہے ہم مسلمان ہیں۔ تیسری چیز کامیابی کے لیے یہ ہے کہ اپنے گناہوں کے اوپر ہمیشہ استغفار کرتے رہے۔ یاد رکھیں ایک بات کہ استغفار جو ہے ہر مسئلے کا حل ہے، استغفار ہر مسئلے کا حل ہے۔ ہم یہ نہ اپنے معاملات کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، اپنے مسائل کے لیے بابوں کے پاس چلے جاتے ہیں، تعویذ لینے چلے جاتے ہیں، جناب ڈوریاں لینے چلے جاتے ہیں، جناب قسم قسم کی چیزیں ان سے لے لیتے ہیں، اور پھر جناب وہ ہمیں گمراہ کرتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ظاہر بات ہے وہ عامل کے پاس جائیں گے، وہ کبھی جناب بھائی کے بارے میں بتائے گا، کبھی بھائی کی بیوی کے بارے میں بتائے گا، کبھی جناب سسرالیوں کے بارے میں بتائے گا، کبھی پھوپھیوں کے بارے میں بتائے گا، کبھی خالوں کے بارے میں بتائے گا، اس نے تمہارے لیے یہ کیا ہے، فلاں نے تمہارے لیے یہ کیا ہے۔ اپنے پیسوں کے چکر میں اور اپنے نوٹوں کے چکر میں، آپ کی جیب خالی کرنے کے چکر میں آپ کو آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں جناب بدظن کرے گا، اور جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ ہر ایک سے الگ تھلگ رہیں گے اور آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، آپ وہم کے مریض ہو جائیں گے،
اور جب بھی آپ کے سر میں درد ہوگا جناب آپ سوچیں گے کہ فلانی چیز کی وجہ سے میرے سر میں درد ہوا ہے، فلانا میرے گھر میں آیا تھا اس کے جانے کے بعد میرے سر میں درد ہوا ہے، بلی میرے گھر میں آئی تھی اس کے بعد میرے سر میں درد ہوا ہے، فلانا نے میرے لیے یہ کر دیا، آپ یہ چیزیں سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ ہے کہ استغفار، بجائے آپ بابوں کے پاس جائیں، بجائے آپ جناب مولویوں کے پاس جائیں، پیروں کے پاس جائیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، اگر ہم مسلمان ہیں، اللہ کے اوپر ہمارا ایمان ہے، تو پھر ہمیں جناب اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے. ہمارے اوپر جو مسائل آ رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں. حضرت حسن بصری، یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں جناب گناہوں سے میری جان چھوٹ جائے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو. اور اس کے بعد ایک اور شخص آیا، انہوں نے کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتائیں، اللہ سے دعا ہم کریں تاکہ بارش ہو جائے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے اس کو بھی استغفر اللہ کا وظیفہ بتا دیا. اور اس طریقے سے ایک اور شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت میں بڑا غریب ہوں، کاروبار کوئی نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، اللہ تعالیٰ کو کاروبار عطا کر دے، کوئی تجارت کروں. حضرت حسن بصری نے اس کو بھی وظیفہ بتا دیا استغفر اللہ کا. چوتھا ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت میری کوئی اولاد نہیں ہے، نرینہ اولاد کوئی نہیں ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے نرینہ اولاد سے نوازے، اس کو بھی استغفر اللہ کا وظیفہ بتا دیا. اب ساتھ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ حضرت آپ نے تو اچھی چیز پکڑی ہوئی ہے، اچھا معاملہ شروع کیا ہوا ہے، ہر ایک کو استغفر اللہ کے پیچھے لگا دیا ہے، آپ کا بھی معاملہ چلتا رہا ہے، چلو اس کا بھی معاملہ چل رہا ہے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں نے ہر ایک کو استغفر اللہ کا وظیفہ بتایا ہے صرف قرآن کی نظر میں، قرآن کے اندر یہ وظیفہ بتایا گیا ہے، تو ہم نے قرآن سے لے کر ان تمام لوگوں کو استغفر اللہ کا وظیفہ بتایا. اب دیکھیں قرآن میں کیسے بتایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. وہ کہتے ہیں کہ پہلے شخص میرے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میرے گناہوں سے جان چھوٹ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وظیفہ قرآن مجید میں بتایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کی معافی کرے گا. اور دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ دعا کریں بارش نہیں ہو رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں. تو اس کا وظیفہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بتایا، استغفار کرو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ بارش برسائیں گے. اور تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت وظیفہ بتا دیں، میں بڑا غریب ہوں، تو اس کا وظیفہ بھی اللہ نے قرآن مجید میں بتایا، استغفار کرو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری مدد کروں گا مال تمہیں دے کر، کاروبار تمہیں دے کر، تجارت تمہیں دے کر، اسباب تمہیں دے کر، مال و متاع تمہیں دے کر. چوتھا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت دعا کریں کہ مجھے کوئی اولاد ہو جائے. تو اس کا وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ فَقُلْتُ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کہ میں تمہیں جناب نرینہ اولاد سے نوازوں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات سے نوازوں گا اور تمہیں نہروں سے نوازوں گا. تو یہ سارے وظیفے جو ہے نا جی، یہ ساری نعمتیں جو ہیں استغفار کے وظیفے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر رہے ہیں. تو جب استغفار سے ہماری مغفرت بھی ہو رہی ہے، اور استغفار سے جناب ہمارے قحط سالی بھی دور ہو رہی ہے، اور اس طریقے سے جناب استغفار سے ہماری غریبی بھی دور ہو رہی ہے، استغفار سے ہمارے مال و متاع میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، استغفار سے ہماری اولاد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر یہ اولاد کے لیے بابوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ نرینہ اولاد کے لیے مزاروں کے اوپر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں جا کر جھاڑو دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں جا کر جناب بکرے تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں پر جا کر جناب مرغیاں چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھیں، بابوں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھیں، مزاروں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، پیروں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کرنے والی ذات جو ہے نا جی صرف اور صرف اللہ کی ہے. کرنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی ہے. تو تمام مسائل کا حل، تمام مصیبتوں کا حل جو ہے استغفار کے اندر ہے. تیسری چیز کامیابی کے لیے یہ ہے کہ اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کیا جائے. پانچویں چیز گناہوں کے لیے یہ ہے، کامیابی کے لیے یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے. یہ پانچویں چیز ہے. کتنی نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا. مصیبت تو یہ ہے نا کہ ہم نعمت صرف پیسے کو ہی سمجھتے. یاد رکھیں، اگر پیسے کسی کے پاس نہیں ہیں تو کیا آنکھ اللہ نے اس کو نہیں دی؟ آنکھ اللہ کی نعمت نہیں ہے، کان اللہ کی نعمت نہیں ہے، زبان اللہ کی نعمت نہیں ہے، ناک اللہ کی نعمت نہیں ہے، طاقتور جسم اللہ کی نعمت نہیں ہے، صحت اللہ کی نعمت نہیں ہے، گھر بار اللہ کی نعمت نہیں ہے، بیوی بچے اللہ کی نعمت نہیں ہے، ماں باپ کا رشتہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، عزیز و قارب رشتہ دار اللہ کی نعمت نہیں ہے، جو عزت جیسی نعمت دی ہے وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے.
لہٰذا صرف اور صرف مال کو اور پیسے کو ہی نعمت نہیں سمجھنا چاہیے. اگر ہم پیسے کو نعمت سمجھنا شروع کر دیں گے تو باقی چیزوں سے یاد رکھیں ناشکری ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، تم اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا. اور ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. اتنی بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے طرف متوجہ ہوتی ہیں 24 گھنٹے کی زندگی میں. آپ اندازہ لگائیں یہ جو آب و ہوا ہے اس کے اندر کتنے بیکٹیریا موجود ہیں، کتنے ایسے جراثیم موجود ہیں کہ جن کو ہم سانس لے کر اپنے اندر لے کر جاتے ہیں. اور ان جراثیموں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کتنے جراثیم اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسموں کے اندر پیدا کیے ہوئے ہیں جو ان جراثیموں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور ان جراثیموں کو ہمارے جسموں میں پھیلنے نہیں دیتے. تو یہ اللہ کی نعمت کافی نہیں ہے؟ صرف ایک سانس کی نعمت کو اگر آپ لے لیں، سانس کی نعمت کو، ایک سانس انسان اندر لے کر جاتا ہے، ایک سانس انسان باہر لے کر جاتا ہے. 24 گھنٹے میں کتنے سانس لیتا ہے، مہینے میں کتنے سانس لیتا ہے، سال میں کتنے سانس لیتا ہے، پوری زندگی کتنے سانس لیتا ہے، آپ شمار کر سکتے ہیں؟ دیکھنے میں تو یہ چھوٹی سی ہے لیکن اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم یہ نعمت جو ہے نا جس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے، اس کو گن بھی نہیں سکتے. اگر اندر جانے والی سانس چلی جائے اور باہر آنے والی سانس رک جائے، ہم کیسے باہر نکال سکتے ہیں؟ انسان گیا. اور اگر باہر آنے والی سانس باہر نکل آئے اور اندر جانے والی سانس رک جائے تب بھی انسان گیا. یعنی انسان کا پورا جسم جو ہے یہ اندر جانے والی اور باہر آنے والی سانس کے اوپر ٹکا ہوا ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اس لیے کامیابی کے لیے چوتھا اصول جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یا اللہ آپ نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم اس قابل نہیں تھے، قابل نہ ہونے کے باوجود یا اللہ آپ نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا ہے، یا اللہ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو یہ چوتھی چیز ہے کامیابی کے لیے. اور پانچویں چیز کامیابی کے لیے کیا ہے؟ پانچویں چیز کامیابی کے لیے یہ ہے کہ مرنے والوں سے عبرت حاصل کریں. مرنے والوں سے عبرت حاصل کریں کہ دنیا کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ میں نہیں مروں گا، چاہے اس کی عمر 1000 سال ہی ہو جائے، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ اس نے مرنا ہے. جب انسان مرنے والوں سے عبرت حاصل کرے گا نا جی تو اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی. گناہوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے 100 مرتبہ سوچے گا کہ اگلا لمحہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں موت کے آغوش میں چلا جاؤں. کتنے جنازے روز اٹھتے ہیں، کتنے لوگ جناب، کتنے بچے روز یتیم ہوتے ہیں، کتنی عورتیں روز بیوہ ہو جاتی ہیں بھائی. اور کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ ان کے جگر گوشے ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں لیکن وہ بے بس ہوتے ہیں، روح ان کے جسموں سے نکل چکی ہوتی ہے. اس لیے یہ ہے کہ مرنے والوں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. یہ 5 اصول ایسے ہیں کہ اگر ہم ان 5 اصولوں کو اپنے زندگی کا حصہ بنائیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے. اب ان 5 چیزوں کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ کس طرح کامیاب ہوں گے؟ کوئی لاجک بھی تو ہونا چاہیے، کوئی حکمت بھی تو ہونی چاہیے. کس طرح کامیاب ہوں گے؟ پہلی چیز علم پر عمل. جو انسان اپنے علم پر عمل کرتا ہے وہ نقصان سے بچتا ہے. تو جو نقصان سے بچتا ہے وہی تو کامیاب ہے. اور اس طریقے سے دوسری چیز کیا تھی؟ بڑوں سے تجربہ حاصل کرنا. جو بڑوں سے تجربہ حاصل کرتا ہے وہ بھی نقصان سے بچتا ہے. جو نقصان سے بچتا ہے وہی تو کامیاب ہے. اور تیسری چیز کیا تھی؟ اپنے گناہوں کے اوپر استغفار. جب گناہوں کے اوپر استغفار ہوگا اللہ راضی ہوں گے. نام اعمال سے گناہ مٹیں گے استغفار کی وجہ سے. تو جب نام اعمال سے گناہ مٹیں گے اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. اور جس کے اوپر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی اس سے زیادہ کامیاب کون ہے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جس کو آگ سے بچا لیا گیا ہے بھائی اور جنت میں داخل ہو گیا وہی تو کامیاب ہے. اور اس طریقے سے چوتھی چیز کیا تھی؟ اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرنا. جب نعمتوں پر شکریہ ادا کریں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ کریں گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی. تو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ جناب چھپڑ پھاڑ نعمتیں نازل کر رہے ہیں وہی تو کامیاب ہے. اسی سے تو اللہ راضی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس طریقے سے پانچویں چیز موت سے عبرت حاصل کرنا. جو شخص موت سے عبرت حاصل کرے گا وہ کبھی چوری کرے گا. جس شخص کے سامنے ہمیشہ موت کھڑی ہے وہ کبھی چوری کرے گا، کبھی زنا کرے گا، کبھی بے حیائی کرے گا. اس کی تو دنیا بھی کامیاب ہے اور اس طریقے سے آخرت بھی کامیاب ہے. یہ 5 اصول ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے. بہت سے اسکالر آپ کو ملیں گے جو آپ کو کامیابیوں کے اصول بتائیں گے، لیکن یاد رکھیں علماء کرام نے جو اصول بتائے ہیں وہ اصول ایسے ہیں کہ جس سے آپ کی دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی. تو یہ 5 اصول ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 اصولوں پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.